السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نفسیاتی محرکات، سائیکولوجیکل موٹیوز۔ تو دوستو، یہ سیکنڈری موٹیوز ہیں جو ٹھیک ہے، بنیادی محرکات اور اس کے بعد جو ثانوی محرکات ہیں، ٹھیک ہے جی، ان میں سے ان کی جو اقسام ہیں، ان کی جو 3 اقسام ہیں، ان میں سے یہ سیکنڈ قسم ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ پہلی جو سوشل موٹیوز کی آلریڈی ہم نے اس کے اوپر ڈسکس کی ہے، اور اب جو دوسرا یہ ٹاپک ہے یہ سائیکولوجیکل موٹیوز ہیں، نفسیاتی محرکات۔ تو آج ہم ان کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو نفسیاتی جو محرکات ہیں، ان کا جو تعلق ہے وہ انسان کے مزاج اور اس کے رویے سے ہے۔ ایک خاندان اور ایک گروہ کے اراکین کی شخصیت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ نفسیاتی محرکات کی شدت مختلف ہونے کی وجہ سے یہ اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی فرد زیادہ حساس ہوتا ہے تو کوئی کم۔ کوئی شخص جو ہوتا ہے وہ نرم گو ہوتا ہے، کوئی سخت مزاج ہوتا ہے۔ کوئی شخص جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہی سنگ دل ہوتا ہے، بہت بے رحم ہوتا ہے۔ اور کوئی شخص جو ہوتا ہے وہ نرم دل، بہت ہی اچھا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام خصوصیات فرد کی نفسیاتی نشو و نما کی بدولت پیدا ہوتی ہیں۔ کیوں کہ جس طرح کی اس کی جو سائیکولوجیکل اس کے جو محرکات ہیں، موٹیویشنز ہیں، وہ جس طرح سے وہ مینیج ہو چکے ہیں، ترتیب پا چکے ہیں، وہ بالکل اسی طرح کا ہی بیہیویئر شو کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرد کی قابلیتیں، آرزوئیں، اس کی ڈیزائر، اقدار، اس کی ویلیوز، مقاصد، اس کے آبجیکٹیو اور نصب العین اس کا جو گولز ہوتے ہیں، سب مل کر نفسیاتی محرکات کی شدت کا تعین کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس زمن میں اب اس حوالے سے سائیکولوجیکل موٹیوز میں اس کے بھی 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے جی ایفیلیشن موٹیو، وابستگی کا محرک۔ پھر آتا ہے جی سیلف اسٹیم موٹیو، توقیر ذات کا محرک۔ پھر آتا ہے سیلف ایکچولائزیشن موٹیو، تکمیل ذات کا محرک۔ تو ایفیلیشن موٹیو یعنی کہ وابستگی کا محرک دوسروں سے مل جل کر رہنے اور انہیں اپنا دوست بنانے کا محرک وابستگی کا محرک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ انسانوں کی طرح ہی جانوروں میں بھی مل جل کر رہنے کی جو قربت ہے یہ پائی جاتی ہے۔ اس محرک کا ذکر لو اینڈ افیکشن کے نام سے بھی کیا جاتا ہے۔ اس نفسیاتی محرک کا تعلق پسند کرنے اور پسند کیے جانے سے ہے، کیونکہ فطرتاً انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسرے اسے پسند کریں۔ وابستگی کا حصول انسانی زندگی میں بے حد اہم ہے، کیونکہ جس میں فرد اس کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان ایسا کریکٹر، ایسا بیہیویئر اپنا کریٹ کرنا چاہتا ہے کہ جو بیہیویئر، جو کریکٹر دوسروں کو پسند ہو۔ اگر ایک معاشرے کے اندر اس کی ریلیجن ویلیوز ہائی لیول پر ہیں تو موسٹلی لوگ کیا کریں گے؟ وہ جو دینی مذہبی اقدار ہیں، وہ جو عادات ہیں، وہ شخص اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ اگر کسی معاشرے میں ڈانس وغیرہ، میوزک وغیرہ، ٹھیک ہے جی، ان چیزوں کی ویلیو زیادہ ہے تو وہ شخص کیا کرے گا؟ ان کو چوز کرے گا۔ لیکن اس کا آبجیکٹ کیا ہے کہ وہ شخص پسند کیا جائے دوسروں کی جانب سے۔ تو اسی ضمن میں شاسٹر کا کہنا ہے کہ خوف زدہ صورتحال میں اس محرک کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی فرد کو خوف کے دوران وابستگی کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے کا ماں کے پیچھے پیچھے پھرنا اور ماں کی گود میں گھسنا وابستگی کی مثال ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ انسان اکیلا، اب دیکھیں نا، اب کوئی انسان ہے جنگلوں کے اندر، ایک اکیلا انسان تو نہیں رہ سکتا، وہاں پر اتنے جانور، اتنے چیزیں ہیں کہ وہ اکیلے انسان کو تو وہ کھا پی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ وابستگی ہے، ایفیلیشن ہے، کہ یہاں پر انسانوں کا معاشرہ، آج یہاں پر کوئی شیر نکل آئے، چیتا نکل آئے تو کیا کہ اس کے ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جاتی کہ اس کو پکڑو۔ کیوں؟ کہ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، کہ یہاں پر اس کی کوئی جگہ نہیں۔
کیوں انسان معاشرے میں کیوں رہنا چاہتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر اسے تحفظ ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر فرد کو محبت نہ ملے تو اس کی شخصیت پر ناگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرد کو بنیادی ضروریات تو میسر ہوں لیکن ماں باپ، بہن بھائیوں کی توجہ اور شفقت نہ مل سکے تو آگے چل کر وہ ناپسندیدہ سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں لوگ جو جارحیت پسند ہو جاتے ہیں، لوگ قتل و غارت، اسٹریٹ کرمنل بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کچھ لوگ ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ جب معاشرہ انہیں اگنور کر دیتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی تسکین، اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے وہ یہ اقدام اٹھاتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی مثال کہ اب یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے، اس میں جو زیادہ تر ینگسٹر ہیں کیا کرتے ہیں، اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ فیشنیبل ہوتے ہیں، فیشنی طور پر یہ اس کو چوز کرتے ہیں ڈرگ ایڈکشن کو، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیار محبت میں ناکامی کی وجہ سے وہ اس کام میں ملوث ہو جاتے ہیں، ڈرگ ایڈکشن کو لینا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے ذہن کو تسکین پہنچانے کے لیے۔ سیلف اسٹیم موٹیو، توقیر ذات کا محرک۔ دراصل یہ محرک عزت نفس کا محرک کہلاتا ہے۔ عزت نفس ہر فرد میں موجود ہوتی ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، افسر ہو یا ماتحت۔ البتہ اس کی شدت مختلف افراد میں مختلف ہو سکتی ہے۔ شدت اسی اختلاف کی وجہ سے بعض اوقات فرد عزت نفس کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ ہر فرد معاشرے میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس کے بارے میں مثبت رائے رکھیں، اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں۔ تو فرد اپنی ذات کو بے توقیر نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کی جو سیلف اسٹیم ہے، اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، اس کو نہیں وہ کھونا چاہتا۔ وہ اپنے آپ کو اس بے توقیری یا ناقدری سے بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہاں اس محرک کی تسکین ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ لوگ اسے پسند کرتے رہیں۔ اس کی عدم تسکین سے فرد شدید احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر اس کی جو عزت ہے اس میں کمی آتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، فرسٹریٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سیلف ایکچولائزیشن موٹیو آتا ہے، تکمیل ذات کا محرک، تو اسے عرفان ذات کا محرک بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے شخصیت کی تکمیل، کمال پسندی اور تسکین کا حصول، کہ اس میں انسان یہ چاہتا ہے کہ جب انسان کی بیسک ضرورت، پرائمری موٹیوز اس کے پورے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے پاس پیسہ بھی آ جاتا ہے، گھر بھی آ جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، تو آخر میں کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ پورا معاشرہ اس کی عزت کرے۔ تو جو اس سے سیلف اسٹیم موٹیو میں تو آ جاتا ہے کہ اس کے گھر، اس کی فیملی آ جاتی ہے، کچھ لوگ آ جاتے ہیں، لیکن جو سیلف ایکچولائزیشن اس میں ایک معاشرتی لیول آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرد اپنی صلاحیتوں کو اس انداز میں استعمال کرنا چاہتا ہے کہ وہ باکمال بن جائے۔ فرد اپنے خوابوں و تصورات کو حقیقت میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ فرد اپنی صلاحیتوں کو جتنا زیادہ استعمال کرتا ہے اتنا ہی اس کے خوابوں میں حقیقت کا رنگ بھرتا ہے اور اس کی تکمیل ذات ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے، تو وہ اپنی امیجینیشن میں اس طرح سے سوچتا ہی رہتا ہے، اپنی امیجینیشن میں ہی اپنے آپ کو وزیر اعظم بنا لیتا ہے۔ اب کوئی شخص ہے، اب جو ہمارا ڈپریشن کا ایک مسئلہ کیوں ہوتا ہے، کوئی شخص ہے وہ رینٹ پر رہتا ہے، تو اس کے پاس رینٹ دینے کو پیسے نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ رات کو وہ سوچے گا کہ ہاں میں یہ کروں، میں فلاں بندے کے پاس جاؤں گا، یا میں یہ کام کرتا ہوں، اڈے پر جاؤں گا، مجھے کام ملے گا، میں ایسے کروں گا، ٹھیک ہے جو اس نے اگر 1000 روپے کرایہ دینا ہے تو وہ اپنی امیجینیشن میں وہ تقریباً 2-3 ہزار روپے کمانے کے بارے میں اگلے دن سوچ لے گا کہ میں اتنے پیسے کماؤں گا، یہ پیسے دینے کے بعد بھی اتنے پیسے میرے پاس بچ جائیں گے۔ لیکن جب وہ ریئلٹی میں وہاں پر جائے گا تو وہ پیسے بچنا دور، تو جب اس کے جو پورا 1000 روپے ہے وہ بھی نہیں وہ کما پائے گا، کہ جو کرائے کے پیسے ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ڈپریس ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے جی، تو وہ کیا ہو جائے گا، ڈپریس، مایوس ہو جائے گا، فرسٹریٹ ہو جائے گا۔ تو جو ماسلو کی درجہ بندی کے مطابق اس محرک کا درجہ سب سے آخر میں آتا ہے، کیونکہ ماسلو کی جو کلاسیفیکیشن اس کے مطابق تو یہ ایک آخری سٹیج ہے جس میں انسان ایک بڑا عزت دار بننا چاہتا ہے معاشرے میں، ٹھیک ہے جی۔ اگر انسان کی بنیادی جو ضروریات ہے وہ اگر ایک شخص بھوکا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک بھوکا شخص اگر یہ سوچے گا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ کل کی میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو معاشرہ میری عزت کرے، ٹھیک ہے جی، تو نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے۔ تو یہ جو بیسک ضروریات ہیں، یہ ان سب کے پورے ہونے کے بعد یہ سٹیج آتی ہے کہ جب انسان سیلف ایکچولائزیشن موٹیو کو تکمیل کرنے کے بارے میں اپنی جو امیجینیشن ہے ان کو کریٹ کرتا ہے۔ تو کارل راجرز جو ہیں وہ بھی تکمیل ذات کے جو محرک ہیں اس کو ہی جو ہے مرکزی حیثیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ بھی یہی جو ہے وہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ یہ آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو سیلف ایکچولائزیشن ہے۔ تو اس میں انسان ایک چاہتا ہے کہ وہ سب سے برتر بنے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا۔